جب حضرت غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے تو حضرت امام علیہ السلام نے سوچا کہ کیوں نہ عباس کو آزمایا جائے۔ یہ آزمائش اس کے لیے تھی کہ عربوں کا رواج تھا کہ اپنے مرد بیٹوں کو بچپن میں ہی وہ جنگی تربیت دیتے تھے۔ اب یہ تو تھے ہی علی کے شیر بیٹے۔ حضرت امام علیہ السلام نے تربیت مکمل ہونے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو آزمانا چاہا اور امتحان لیا۔ وہ امتحان کیا تھا اور کیا حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام علیہ السلام کے اس امتحان میں پاس ہوئے تھے یا فیل؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کا ذکر کریں گے کہ کیسے حضرت امام علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام کا امتحان لیا اور کس طرح کی آزمائش میں ڈالا۔ جب غازی عباس علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، حضرت امام علیہ السلام بی بی ام البنین کے پاس بیٹھے تھے اور بی بی ام البنین نے حضرت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام البنین، ہمارا بیٹا عباس علیہ السلام اب 13 سال کا جوان ہو گیا ہے، مشقیں اس کی پوری ہو گئی ہیں، جو گن میرے پاس تھے میں نے اسے سکھا دیے۔ امام حسن علیہ السلام نے اس کی تربیت کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کو سب کچھ سکھا دیا ہے، اب کیوں نہ اس کا امتحان لیا جائے۔ بی بی ام بنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، ضرور امتحان لیا جائے، مجھے اپنی کوکھ اور آپ کے خون پر پورا ناز ہے، مجھے فخر ہے کہ اس کی رگوں میں علی علیہ السلام کا خون ہے اور مجھے اپنی وفا پر ناز ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا بیٹا آپ کے اعتماد پر پورا نہ اترے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ غازی عباس علیہ السلام جب بھی مولا امام علی علیہ السلام کے سامنے آتے، یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا بی زینب علیہ السلام کے سامنے آتے، تو ہاتھوں کو باندھے ہوئے سر اور نظریں نیچے جھکا کر فرماتے تھے، مولا حکم فرمائیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے عباس، تمہارا امتحان ہے، آپ میرے شیر ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میرے بابا، یہ آپ کی عزت و افضائی ہے، آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، عباس علیہ السلام، تمہارا امتحان ہے، اور فرمایا جو ہمارا باغ ہے تم وہاں جاؤ، ابھی سے پوری رات صبح تک اس کا پہرا دینا، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پہرے کے دوران کوئی بھی آئے اسے ختم کر دینا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، جو حکم بابا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ماں کے قدموں کو ہاتھ لگایا، بابا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بابا سے ذوالفقار لی اور باغ کی طرف چل پڑے۔ اب حضرت غازی عباس علیہ السلام باغ پر آ گئے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر باغ کا پہرا دیتے رہے۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ہوا تھم کے چل رہی تھی، جناح کے بازو پر ہلکا سا زخم لگا، اور پھر وہ جو اجنبی تھا اس نے کہا، عباس بڑے بہادر ہو بھائی، مگر عباس ابھی ہم سے چھوٹے ہوں۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام حیران ہو گئے، اور یہ جملہ کہنا تھا اس اجنبی کا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچی، گھوڑے کو ہٹر لگائی اور واپس چلا گیا۔ اب غازی عباس علیہ السلام پریشان اور شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونا شروع کر دیا۔ فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی اور پھر باغ میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ کسی نے جناب ام البنین کو بتایا کہ اے بی بی ام البنین، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا بیٹا عباس اس باغ میں رو رہا ہے۔ جب ماں نے سنا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، وجہ کیا ہوگی، تو بھاگی بھاگی باغ میں آئیں اور فرمایا، بیٹا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، اماں کچھ نہ پوچھو، وہ بازو کے زخم دے گیا، لیکن بازو پہ زخم نہیں ہے، وہ میرے دل کو زخمی کر گیا، کاش وہ میرے بازو پہ زخم نہ کرتا، میری گردن اتار دیتا، مجھے فخر ہوتا کہ کسی بہادر کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ بازو پہ جو زخم دیا ہے، نہ اس نے مجھے پریشان کر دیا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ عباس، تمہارے بابا کے جو معمولات ہیں اس پر تم پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ رو کر کہنے لگا، امی جان، میں اپنے بابا کا شیر بیٹا نہیں ہوں۔ بی بی ام البنین نے پوچھا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بس آنے والا آیا تھا، میں نے روکنا چاہا، وہ نہیں رکا، مقابلہ کیا، بچ کے نکل گیا،
بس زخم بازو پہ نہیں دل پہ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے آتے ہی صدا دی، عباس میرے شیر بیٹے۔ اب جب حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے بابا کی آواز سنی، بجائے چپ ہونے کے اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے شیر بیٹے کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا میں آپ کی امیدوں پر پورا نہ اتر سکا، بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں ناکام ہو گیا، بابا میں امتحان میں فیل ہو گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں عباس کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عباس آپ ہارے نہیں بلکہ کامیاب ہو گئے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا، بابا وہ کیسے؟ وہ آیا اسی باغ میں، مجھ سے لڑا اور مجھے زخم دے کر نکل گیا، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بات سنو، آپ ہارے نہیں۔ عباس علی نے حارث کو بچھاڑا، علی نے خیبر کو گرایا، علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، علی نے عمر بن عبدو کو قتل کیا، لیکن علی کے بازو کبھی لرزش میں نہیں آئے۔ عباس آپ کے وار میں اتنا دم تھا کہ علی کے بازو میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آپ نے وہ کربلا میں حضرت عباس علی علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہ ملی، مطلب حضرت عباس علیہ السلام کو کربلا میں موجود تھے لیکن جنگ نہیں کی۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علیہ السلام سے اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے اتنی دہشت، اتنا ڈر کیوں تھا؟ کیا کربلا سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کسی جنگ میں اپنی جنگی صلاحیتوں کے جوہر دکھا چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک جنگ میں صرف ایک ہی حملہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ حیدر کا بیٹا بھی حیدری ہے، لیکن وہ جنگ کون سی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ اور پہلا حملہ، یہ پوری تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کی پہلی جنگ صفین تھی، جس میں ایک طرف 2.5 لاکھ کا لشکر اور دوسری طرف مولا غازی عباس علیہ السلام تھے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام کا پہلا حملہ ہی ایسا تھا جس نے شامی لشکر کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کو لرزا دیا تھا۔ 37 ہجری جنگ صفین، حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک طرف شامی لشکر کو دیکھا اور دوسری طرف اپنے بہادروں کو دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت جعفر بن علی علیہ السلام، حضرت اون بن علی علیہ السلام سامنے آئے۔ حضرت جعفر کا آگے آنا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت جعفر کا ماتھا چوما اور فرمایا، میرے بیٹے جعفر، آپ علی کے فرزند ہیں اور یہ 2.5 لاکھ کا لشکر، آپ بتائیں اگر میں آپ کو ان کے مقابلے میں بھیجوں تو آپ کو 2.5 لاکھ کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے ایک نظر 2.5 لاکھ کے لشکر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بابا اپنا گھوڑا دیں، اپنی تلوار دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، 1,500 کا لشکر لے کر میں 2.5 لاکھ کے لشکر میں جاؤں گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا۔ 2.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے آپ کو وقت کتنا چاہیے؟ حضرت جعفر نے فرمایا، بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مگر ظہر کی نماز پڑھا کر آپ مصلی چھوڑیں گے نہیں کہ میں 2.5 لاکھ قتل کر کے آپ کے قدم چوموں؟ تو مجھے حضرت امام علی علیہ السلام کا لال کہنا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے شانوں کا بوسہ لیا اور فرمایا، میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، مگر میرے بیٹے تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس یہ کہنا تھا کہ حضرت اون بن علی آگے آئے۔ حضرت اون نے فرمایا، بابا جان آپ مجھے بھیج دیں،
حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا کیا چاہیے؟ حضرت اون نے فرمایا بھائی نے 1500 کا لشکر تھا۔ حضرت غازی عباس حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا میدان میں یہاں پہلی بار آیا تھا۔ یہاں پر میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، صرف پہلا حملہ کرنے کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو میدان میں بھیجا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 2.5 لاکھ لشکر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ یہاں 2.5 لاکھ کا لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگے کون ہے یہ 2.5 لاکھ کو پکار رہا ہے، کون ہے، اس سے ڈر نہیں لگتا۔ آخر لشکر میں سے قریب نامی شخص باہر آیا، وہ چلتا چلتا پہچانتا آ رہا ہے، سامنے آ کر پوچھتا ہے کون ہو تم؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ اپنا تعارف کرواؤ۔ قریب نے اپنا تعارف کروایا کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں میرا راستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ عرب کی مائیں بچوں کو میرا نام لے کر ڈرا کر سلاتی ہیں۔ 1000 سے میں تنہا لڑتا ہوں۔ اس نے اتنا غضبناک تعارف کروایا کہ یہ ڈر جائے گا، دہل جائے گا، میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بعد میں حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام کے چہرے پر نہ ڈر، نہ خوف، نہ پسینہ۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھے جیسے غلیظوں کو نہیں بتائے جاتے۔ جب مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں تو قریب ہلکا بکا رہ گیا اور کہتا ہے تم علی علیہ السلام کے بیٹے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قریب نے کہا پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مولا غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا نے کبھی پہلے بھیجا ہی نہیں۔ قریب نے کہا پہلی بار لڑنے آئے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہلی بار لڑنے آیا ہوں، پہلے کبھی نہیں لڑا۔ قریب نے اگلے ہی لمحے میں سوچا اگر یہ پہلی بار لڑنے آیا ہے، لہجہ بھی علی کا ہے، چہرہ بھی علی کا ہے، بولتا بھی علی جیسا ہے، تو لڑتا بھی تو علی جیسا ہی ہوگا۔ اب قریب نے سوچا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے۔ قریب نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹانا شروع کیے۔ قریب قدم ہٹا رہا تھا، مولا عباس علیہ السلام کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قریب رک گیا، اپنے لشکر کی طرف دیکھا اور سوچا واپس جاؤں گا تو سب ہنسیں گے کہ قریب اتنا طاقتور ایک بچے سے ڈر کر واپس آ گیا۔ قریب نے اپنی تلوار نکالی، پھر رک گیا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا آگے آؤ، لڑتے کیوں نہیں؟ تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ لشکر کی بڑی بڑی دیواریں تمہارا راستہ نہیں روکتی، تمہاری تلوار نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، تو آؤ آگے آؤ، مقابلہ کرو۔ اور کوئی بہانہ نہیں ملا تو کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں لڑوں گا کیونکہ تم ابھی چھوٹے ہو۔ یہ کہنا تھا، قریب نے حضرت مولا عباس علیہ السلام پر تلواروں سے دھڑا دھڑ وار شروع کر دیے۔ حضرت مولا عباس علیہ السلام ان واروں سے بچ کر قریب کو گلے سے پکڑ کر نیچے پھینکا اور قریب کے سینے پر پاؤں رکھ کر فرمایا یہاں ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سارے علی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اسے ایک اور موقع دیا۔ قریب اٹھا۔ ادھر حضرت عباس علیہ السلام نے پیچھے ٹیلے کی طرف مڑ کر دیکھا، وہاں ٹیلے پر حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا چاچا مالک میرا بادشاہ کہاں ہے؟ پھر اس ٹیلے پر حضرت حسین علیہ السلام آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کو اجازت کا ملنا تھا،
ادھر قریب بھی اٹھا۔ قریب نے اپنے جسم کا لہو اپنے بازو میں لیا اور پوری طاقت سے اپنے جسم کو گھمایا اور پوری طاقت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دھیرے سے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنی تلوار سے قریب کی تلوار کو روکا۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قریب کی آنکھوں میں ڈالیں۔ اس کے بعد قریب کے جسم میں دہشت طاری ہو گئی۔ مولا عباس علیہ السلام نے تلواروں کو گھمایا اور ایک ہی وار میں قریب کی گردن کو چیر دیا۔ پیچھے سے آواز آئی کہ عباس بن مولا عباس علیہ السلام وہیں رک گئے۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام کا یہ پہلا حملہ دیکھ کر شامی لشکر بھاگنے لگا اور پورے لشکر میں حضرت غازی عباس علیہ السلام کی دہشت اور خوف پیدا ہو گیا، اور تبھی سب یہ جان گئے کہ واقعی علی کا بیٹا بھی علی ہے، اور اسی حملے کی دہشت کربلا میں بھی برقرار رہی۔ یزیدی فوج کے سینوں میں اسی حملے کا خوف تھا کہ جس نے ایک وار میں اتنے طاقتور قریب کو زمین بوس کر دیا، وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ان کی پیروی کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔